ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے گناہوں کی وجہ سے، جو وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ. اور ایک تو رزق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ بس پھلوں میں کمی آتی ہے، باغ پھلتا ہی نہیں، اور اس طرح سے گلے میں کمی آ جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سزائیں بھی لگتی ہیں، سزا لگتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو تم کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو تم گناہ کرتے ہو. ویعفو عن کثیر، اور بے شمار گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. کیا یہ نے ان پر پکڑی نہیں، ویسے ہی کثیر فرمایا، بہت سارے گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مخلوقات میں کوئی مخلوق جن کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، وہ کوئی بھوکا نہیں رہتا ہے. یہ فرمایا. کتاب میں ایک واقعہ بھی عجیب لکھا ہے، یہ کتاب میرے ساتھ ہے، یہ کتاب ہے نفۃ العرب، جی، اور اس میں حوالے بھی ہے شیخ کا جس نے اس کو نقل کیا ہے. شیخ کا نام تھا وہ عبد الرحمن ابن سلام المقری. تو انہوں نے کی لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ نے مجھ کو ایسی حکومت دی ہے کہ میری حکومت ہوا کے اوپر بھی ہے، کس کے اوپر؟ جنات کے اوپر بھی ہے، چرند پرندوں کے اوپر بھی ہے. تو یہ قرآن پاک میں ہے. جناتوں سے وہ کام لیتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، تعمیرات کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے. ایک موقع پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ کیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ہدہد کہاں ہے؟ اس کی ذمہ داری تھی، ایک ڈیوٹی. تو دوسرے جانوروں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ہدہد تو غائب ہے، ہدہد تو بس حضرت کو تو جلال آ گیا، بغیر اجازت کے گیا کہاں. تو حضرت نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، فرمایا عذاب شدید کروں گا اس کو یا ذبح کر دوں گا. کس کو؟ حدود کو. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حدود کی آپ نے حاضری لے لی، حدود کی آپ نے، حدود کہاں ہے؟ بعد میں حدود آ گیا. جانوروں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی. اور قرآن پاک نے فرمایا کہ وادی نمل سے جب گزر رہے تھے، ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، تو ایک چونٹی نے اعلان کر دیا، اپنے سب چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان والجنود وهم لا یشعرون. ارے چونٹیوں جلدی جلدی سے اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو رون ڈالے، کیونکہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے. تو بہرحال ہوا بھی ان کے ماتحت، جنات بھی ان کے ماتحت. تو ایسے شخص کے لیے کام کرنا آسان ہے نا. تو کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ جی. لو اذنت لی ان اطعم جمیع المخلوقات سنتن کاملتن، ایک سال. کیا؟ تو ان کو معلوم ہونا میری حکومت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے وہی فرمائے انک لن تقدر علی ذلک، فرمایا آپ کے بس میں نہیں ہے. کیا؟ فاحو اللہ الیہ انک لن تقدر. فقال الہی اسبوع، کہنے یا اللہ چلو ایک ہفتہ، کتنے؟ ایک ہفتے کی مجھے اجازت دے دے، میں سب کی اور روزی کا انتظام کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تقدر، کیا تمہارے بس میں نہیں ہے. فقال الہی یوما واحدا، الہ اے الہ ایک دن کی اجازت دے دے، ایک دن کی. فقال اللہ تعالی لن تقدر، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بس میں نہیں. کیا؟ فقال الہی ولو یوما واحدا، کہنے لگے اے اللہ ایک دن تو کوئی خاص بات، ایک دن کی اجازت دے دیجئے. اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. کیا؟ اور فلاں تاریخ آپ دعوت کر لینا، آپ تو انتظام بھی کرنا پڑے گا نا. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، انسانوں کو حکم دے دیا کہ لاؤ دعوت کرنی ہے. کیا؟ تو وہ لائیں، جانور لائیں جن کو ذبح کرنا ہے، بیڑ اور بکریاں اور دوسری چیز ابقار و اغنام، اور وَمِن جَمِيعِ مَا يُوكَلْ مِنْ أَجْنَاسِ الْحَيْوَانِ مِنْ طَيْرٍ، پرندے بٹیر مرغیاں سب کر لیا. بہرحال کھانا بنا لیا، بڑی بڑی دیگیں لائے
فرمایا کہ القدور راشیات، راشیات کہتے ہیں ان دیگوں کو جو ہٹتے نہیں، اپنی جگہ رہتے ہیں. کیا جیسے وہاں دیگ ہے نا اجمیر شریف میں، وہ ہٹتی تھوڑی ہے، ایک جگہ اتنی بڑی بڑی دیگیں بنوایا اور کھانا پکایا. اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا، اس میں بہت وقت لگا، تو ہوا کا حکم دے دیا کہ چلتے رہو. کیا کہ ہوا غذا خراب نہ ہو جائے، کیا سڑ نہ جائے. تو ہوا نے بھی اپنا کام شروع کر دیا تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے. اور اس کے بعد تو بچھایا دسترخوان. کیا کتنا لمبا، مسیرت شہرن. کیا تو ایک آدمی چلے 1 مہینہ لگے گا چلنے میں. اور وعرضہ مثل ذلک، اور اس کی چوڑائی بھی ویسی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار ہو گئے، فرمایا یا سلیمان بمن تبتدئ من المخلوقات، فرمایا کہ شروع کس سے کرو گے. کیا یعنی شروع کس سے کرو گے، پہلے خشکی والوں کو دے دو گے یا سمندر والوں کو دے دی. تو فقال سلیمان ابتدئ بالدواب البحر، یا اللہ میں پہلے سمندری مخلوق کو کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو فامر اللہ حوتا من البحر المحیط ان یاکل من ضیافت سلیمان، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا، جاؤ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دسترخوان سے کھا لو. کیونکہ صبح سے ان کو کچھ نہیں ملا تھا. انہوں نے کہا یا اللہ آج ہم کیا مل ہی نہیں رہا کچھ. اللہ نے فرمایا آج دعوت ہے. آج سلیمان علیہ السلام جب دعوت کی ہوگی، کسی کو گھر والے تھوڑے پکاتے ہیں، گھر والے اس دن کہتے ہیں چاہیے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ نے اس کو مچھلی کو حکم دے دیا اور وہ نکلی. فرفع ذلک الحوت راسہ، یوں سر نکالا تو آ گئی اس میں. اور یا سلیمان سمیعت انک فتحت باب للضیافہ، کہنے کہ سلیمان علیہ السلام ہم نے سنا ہے کہ آج آپ نے دعوت کی ہے اور دعوت کا دروازہ کھولا ہے. قد جعلت ضیافتی فی ھذا الیوم، میری بھی دعوت ہے. انہوں نے کہا ہاں آپ کی بھی دعوت ہے. کہا چل کھا لو، دونک والطعام، شروع کرو. فتقدم ذلک الحوت واکل من اول السمات، وہ مچھلی آ گئی، پتہ نہیں کون سی مچھلی تھی، وہ آئی اور کھانا شروع کر دیا. فلم یزل یاکل حتی الی آخرہ، پھر لہذا وہ کھاتی رہی اور سارے دسترخوان کو کھا لیا، سارے دسترخوان کو. ثم نادا اطعمنی یا سلیمان، کہے کہ سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ. کیا اس نے واشبینی، میرا پیٹ تو بھرو. فقال له سلیمان اکلت الجمیع، انہوں نے کہا ہم نے تو سارا ہی کھا لیا ہے، تم نے کچھ رکھا ہی نہیں. ما شبیتا، ابھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا، اتنا سارا کھا لیا پیٹ نہیں بھرا. فقال الحوت ہکذا یکون جواب اصحاب الضیافہ للضیف، اچھا کیا مہمان کو ایسا ہی جواب دیا جاتا ہے؟ میزبان اسے کہے گا کہ تم نے ذرا کھایا. تو اے علم یا سلیمان، سلیمان سنو، ان لی فی کل یوم مثل ما صنعت 3 مرات، جتنا تم نے کھانا بنایا ہے میں ایک دن میں 3 مرتبہ اتنا کھا لیتی ہوں. اور وانت کنت سبب فی من راتبتی، تو نے میرا راتب جو میں روزانہ کھاتی اس کو تو نے کم کر دیا. کیا کر دیا آج؟ اور وقت قصرت فی حقی، میرا حق تو نے پورا نہیں کیا، میرا حق تو نے، اب سب ختم ہو گیا نا، اب تو جانور مر جائیں گے بھوک سے. فعند ذالک خر سلیمان ساجدا للہ تعالی، اب کیا کرے گا؟ سلیمان علیہ السلام کو کچھ نہیں آیا تو فوراً سجدے میں گیا. کیا کریے؟ وقال سبحان المتکفل یا رزاق الخلائق من حیث لا یعلمون، کہنے کہ یا اللہ مخلوق کو بچا لیجیے، مخلوق کے میرے بس میں نہیں. کیا تو اتنے سارے انتظامات کر لیے، لیکن جو ہے وہ ایک مچھلی کا نہیں پورا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی رزق دیتا ہوں جو تمہارے اس میں، جن کی رزق کی ذمہ داری تمہیں اوپر پر نہیں ہے. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَهُمْ رِزْقٌ رَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، ہر چیز کا خزانہ ہے. الحمدللہ. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، لیکن ہم اپنے خزانوں میں سے صرف اتنا ہی اتارتے ہیں جتنا ایک اندازہ ہمارا اپنا ہے، زیادہ نہیں اتارتے. کیا زیادہ اتاریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دنیا میں، کم اتاریں گے تو تب بھی وہ ہو جائیں گے، لوگ چیخیں گے چلائیں گے کہ رزق ہی پورا نہیں ہوا. تو فرماتے خزانے میرے پاس ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اب کتنا اتارنا ہے